امیر لوگوں کے شوق بھی امیرانہ ہوتے ہیں. اپنے پالتو جانوروں کو وہ چیزیں کھلاتے ہیں کہ سوچ کر ہی لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، یعنی کہ حیران رہ جاتے ہیں، شدر ہو جاتے ہیں. ایک دن ضلع دار دوست محمد کا نوکر رحمت علی تھانے میں آیا اور بتایا کہ ریلدار صاحب کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے. انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ تھانے دار صاحب سے کہنا کہ وہ تھوڑا وقت نکال کر حویلی میں آ جائیں. ریلدار دوست محمد کا تعلق محمد آباد گاؤں سے تھا. وہ صحیح معنوں میں انسان دوست تھا، اپنے مزاروں کا بہت خیال رکھتا. میری بھی اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلام دعا تھی. میں نے رحمت علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا. رحمت علی، کیا گھوڑی بہت زیادہ قیمتی تھی؟ تھانے دار صاحب، دراصل یہ گھوڑی ریلدار صاحب کی چہیتی گھوڑی تھی. اس کی حفاظت اور خدمت کے لیے 2 بندے اکثر پر اور ثانی مامور تھے، اور یہ دونوں ضلع دار صاحب کے خاص بندے ہیں. باقی رہی بات گھوڑی کا ذکر نہ کرنے کی، تو اس بابت غرض ہے کہ گھوڑی تقریباً 10 دن پہلے آئی تھی. رحمت کا یہ قدرے طویل بیان اقتدام پذیر ہوا تو میں چند لمحے غور سے رحمت کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا پھر گویا ہوا. چلو، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر زیادہ غور کیا جائے. مجھے تم یہ بتاؤ کہ اکبر یا ثانی میں سے کوئی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تھانے دار صاحب، میں بھی کتنا جھلا ہوں. دراصل یہ بات مجھے پہلے بتا دینی چاہیے تھی. گھوڑی کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی غائب ہو گئے. تبھی تو ضلع دار صاحب نے آپ کو بلایا ہے. وہ خود اس لیے نہیں آئے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار گم ہو گیا ہو. وہ دونوں بھی غائب ہی ہیں، میں نے زیر رب دہرایا. اچھا، تم باہر بیٹھو، ہم ابھی تیاری کر کے تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر گھوڑی کا معاملہ حل ہوتا تو میں ہیڈ کانسٹیبل اور کوئی سپاہی کو بھیج دیتا، لیکن یہاں مجھے گھوڑی کی چوری میں کسی سازش کی بو آ رہی تھی. بہرحال میں ضروری تیاری کے بعد ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی عارف کے ساتھ ضلع دار کی بھیجی ہوئی جیپ میں بیٹھ کر اس کی حویلی پہنچ گیا. ضلع دار کی حویلی ایسی تھی جیسے اس قسم کے لوگوں اور جاگیرداروں اور چودھریوں کی ہوتی ہے. اس میں صرف ایک بات منفرد تھی کہ اس کی تعمیر اور آرائش میں پرانی طرز کے مٹیریل کے ساتھ ساتھ جدید ترین مٹیریل کا بھی استعمال ہوا تھا. نوکر ہمیں چند لمحوں کی آگے مفارت دے کر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو مجھے سیدھا چودھری کی خوابگاہ میں لے گیا. ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی میرے کہنے پر بھاری رہ گئے. چودھری نے اپنے بیٹ سے اٹھ کر میرا استقبال کیا. میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا ہے. اس نے مجھے اپنے ساتھی کنگ سائز کے بیٹ پر بٹھا لیا. دوست محمد صاحب، آپ نے تو شاید گھوڑی کی چوری کو دل پر ہی لے لیا ہے. میں نے مذاق کے رنگ میں بات کا آغاز کیا تھا. تھانے دار صاحب، ایک تو گھوڑی مجھے بہت زیادہ عزیز تھی، دوسرے چند لمحے اس نے توقف کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے صرف گھوڑی چرانے کا واقعہ نہیں لگتا یہ، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے ارد گرد کسی سازش کا جال بنا جا رہا ہے. کیا مطلب بھائی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. فی الحال تو تھانے دار صاحب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، چودھری نے بڑی مردہ سی آواز میں کہا. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چودھری جو کچھ کہنا چاہ رہا ہو اس کے لیے اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے، اور وہ کچھ چھپانے کی کوشش بھی کر رہا تھا. چودھری صاحب، کھل کر بات کریں آپ. جناب، یہ گھوڑی جو ہے بڑی ضدی انداز میں نے خریدی تھی. آپ ذرا ٹھہریے، میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں، تبھی میری بات آپ کے پلے پڑے گی. ہمارے گاؤں اور شہر کے درمیان وسیع قطع خالی ہے. وہاں ہر جمعے کو مویشیوں کی منڈی لگتی ہے. وہاں یہ گھوڑی برائے فروخت آئی تھی. میں منڈی میں شاذ و نادر ہی جاتا ہوں. سارے کام مویشیوں کی خرید و فروخت میرے نوکر ہی کرتے ہیں. یہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے بیٹھے بیٹھائے نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ چلو آج منڈی کا ہی ایک چکر لگا لیتے ہیں. اس لیے میں اکبر اور مراد کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. وہاں میری اس گھوڑی پر نظر پڑ گئی. تھانے دار صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنی خوبصورت گھوڑی تھی. اس کے مالک خیر دن نے بتایا تھا کہ یہ اس کی چہیتی گھوڑی ہے. اس کی ماں گلگٹوں کی بیماری کی وجہ سے اسی وقت مر گئی تھی جب یہ گھوڑی ابھی صرف چند دن کی ہی تھی. پھر اس نے بڑی جان چوکم سے اسے پالا تھا. یہ باتیں کرتے ہوئے خیر دن کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اتنی پیاری اور چہیتی گھوڑی کو بیچنے کی وجہ خیر دن نے یہ بتائی کہ اس کی بیوی سخت بیمار ہے، اسے شہر میں علاج کے لیے لے جانا ہے.
بہرحال ابھی ہم اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کر ہی رہے تھے کہ ایک کڑیل جوان آیا اور گھوڑی کو ٹھوک بجا کر دیکھنے لگا. پھر ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے خیردین سے بولا, چاچا اس گھوڑی کے کیا دام لوگے؟ اس کے لہجے سے فرونیت ٹپکتی. خیردین نے چند لمحے پلکیں جھپکا کر ہم دونوں کو دیکھا, پھر بڑے ہی نرم لہجے میں بولا, بیٹا سب سے پہلے گھوڑی خریدنے کا ان کا حق ہے. خیردین نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اگر ان کے ساتھ میرا سودا نہ بنا تو تمہارے ساتھ بات ہوگی. یہاں اس کی بات کی میں وضاحت کر دوں کہ خیردین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی. وہ شکل سے بڑا ہی بلا مانس لگتا. دیکھو چاچا, مجھے یہ گھوڑی پسند آ گئی ہے, اس لیے میں اب اسے خرید کر ہی رہوں گا. ابھی تمہاری بات چیت چل رہی ہے, سودا فائنل نہیں ہوا. بات اصول کی ہے بیٹا, سمجھنے کی کوشش کرو. خیردین کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اس نوجوان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی تیزی سے کہا, زیادہ ایمانداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہ یہ گھوڑی میں ہی خریدوں گا, ورنہ. میں نے دیکھا کہ اس جوان کے ساتھ 3 آدمی اور بھی ہیں جو کینہ توز اور غزیلی نگاہوں سے خیردین کو دیکھنے لگے تھے. میں نے یہاں دخل دینا مناسب سمجھا اور اس جوان کو بغور دیکھتے ہوئے کہا, جوان کون ہو تم اور یہ بے اجازت کیوں کر رہے ہو؟ میرا نام چودھری ماجد ہے اور میں مراد آباد کے. میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا تھا تو گویا چودھری ساجد کے صاحبزادے ہیں یہ. بالکل, تو آپ انہیں بھی جانتے ہیں. بس اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ تو بہتر ہے. سمجھو گھوڑی میں نے خرید لی ہے. پر اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خیردین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, میں تمہیں اس گھوڑی کے 30,000 روپے دیتا ہوں, بولو منظور ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ جس زمانے کی یہ بات ہے 30,000 روپے بہت بڑی رقم تھی, اور یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس وقت گھوڑی کی قیمت 20-25 ہزار روپے سے زیادہ کی نہیں تھی. خیردین نے میری طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ آپ اس معاملے پر کیا کہتے ہو؟ تھانے دار صاحب, ایک تو خیردین اتنا مجبور تھا کہ اپنی گھوڑی کو بیچنے آ گیا تھا, دوسرے ماجد کی ضد. میں نے خیردین سے کہا, 32,000 روپے لے لو اور گھوڑی ہمارے حوالے کرو. اس سے پہلے کہ ماجد کوئی بات کرتا, خیردین نے گھوڑی اکبر کے حوالے کر دی. مراد نے اسے 32,000 روپے گن کر دے دیے. میں نے محسوس کیا کہ ماجد انگاروں پر لوٹ رہا ہے. اس نے میری طرف بہت ہی بری نگاہوں سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تھا. یہ ہے ساری کہانی جناب, اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میرا سارا حساب کتاب مراد کے پاس ہی ہوتا ہے. اچھا, میں نے اس کی بات سن کر ہنکارا بھرا. چند لمحے میں چودھری دوست محمد کی طرف دیکھتا رہا, پھر بولا, اب آپ کا خیال یہ ہے کہ گھوڑی چودھری ساجد کے بیٹے ماجد نے چوری کروائی ہے؟ جناب, اس شک کو ایک اور بات بھی یقین میں بدل دیتی ہے. کون سی بات؟ ہمارے خاندان کی چودھری ساجد کے خاندان کے ساتھ بہت پرانی عداوت چلی آ رہی ہے. یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کون سی بات تھانے دار صاحب؟ چودھری دوست محمد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا, آپ کے خاندان کی چودھری ساجد کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہے اور ماجد آپ کو جانتا تک نہیں. اچھا, تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ سارے حالات سے واقف نہیں ہیں. اصل میں ماجد اپنی پھپھو کے پاس پلا بڑھا ہے. وہ سندھ میں رہتی ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس لیے بچپن میں ہی وہ اسے لے کر چلی گئی تھی. میں نے اسے بچپن کا دیکھا ہوا تھا اور اب تو وہ ایک گھمرو جوان کے روپ میں میرے سامنے آیا ہے. 17-18 سال عمر ہوگی اس کی. میرا اس بات پر زیادہ مغز خپائی کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور ہر قسم کے وہموں کو دل سے نکال دیں. بس ایک بات کا ذکر کرنا میں پہلے بھول گیا تھا, سو اب کر ہی دیتا ہوں. حویلی میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے گھوڑی کے مخصوص جگہ کا معائنہ کیا تھا. تقریباً 2 منزلہ قطع اراضی کے درمیان یہ کمرہ بنا ہوا تھا جو 6x8 فٹ کا تھا. اس کے چاروں سو تقریباً 5 فٹ اونچی 4 دیواری تھی. کمرے کا فرش اینٹوں کا بنا ہوا تھا جبکہ سین کچا سا تھا. وہاں ایک بیری کا درخت تھا. وہاں پر مجھے دھکم پیل کے کسی بھی قسم کے آثار نظر نہیں آئے. جہاں پر گھوڑی بندھی ہوئی تھی وہاں رسی نہیں تھی. وہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھی تھا وہ گھوڑی کو اپنی مرضی سے آرام سے لے کر گیا. اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ رسی کو کھولا تھا اور لے کر رفو چکر ہو گیا. لیکن ایک بات حیرانگی اور چپنگی تھی کہ اکبر اور مراد کدھر تھے؟
ان کے متعلق یہ بات پتہ چلی کہ وہ چونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے چار دیواری کے اندر یعنی صحن میں ہی سوتے تھے۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے کہ کمرے کا فرش اینٹوں کا تھا، اس لیے وہاں کسی بھی قسم کے کھرے ملنے کا امکان نہیں تھا۔ البتہ صحن میں کھرے موجود تھے جو گڈمٹ تھے، اس لیے وہاں کھرے اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں نے ان کھروں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مجھے صرف ایک سراغ ملا تھا، ڈیرے کے باہر کسی گاڑی کے پہیوں کے نشان موجود تھے جو آگے جا کر بڑی سڑک تک چلے گئے۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے SI آفاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے میری تمام بات غور سے سنی اور کہا تھا، ملک صاحب سب سے پہلے تو ہمیں اکبر اور مراد کا سراغ لگانا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، تمہاری بات بالکل معقول ہے، پر چودھری نے میرے پوچھنے پر یہ بتایا کہ یہ دونوں میرے بھروسے کے آدمی تھے۔ لیکن میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انسان کی فطرت بھی بہت ہی عجیب ہوتی ہے، اسے میر جعفر اور میر صادق بنتے میں بھلا دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے ملک صاحب، کسی گھر بیدی نے ہی لنکا ڈھا دی ہو۔ اس کے بعد میرے اور SI آفاق کے درمیان کافی دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد SI چلا گیا اور میں میز پر رکھی ڈاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے ہم نے چودھری کے کہنے پر گھوڑی کے ساتھ اکبر اور مراد کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کر لی تھی۔ ابھی ہم نے ایک دم چھوٹے چودھری ماجد کو نہیں بلانا تھا اور نہ ہی بڑے چودھری ساجد کو چھیڑنا تھا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ چودھری کچھ باتیں چھپا رہا ہے۔ چودھری ساجد کے خاندان کے ساتھ وہ اپنی دشمنی کی وجہ کو گول کر گیا۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ دشمنی کی وجہ بہت ہی گہری ہے، یہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں تھی۔ ایسے معاملات کی گہرائی میں جانے کے لیے مخبر ہمارے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ گاؤں کا نمبردار بھی کام کا بندہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نمبردار ایسے ہوتے ہیں جو کام دکھاوا بھی کر دیتے ہیں، یعنی پولیس کو بھٹکا بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہی مخبر نوید کو استعمال کرنا تھا۔ ویسے ایک بات اور بھی ہو سکتی تھی، جانوروں کے متعلق آپ نے اکثر سنا ہوگا، اگر انہیں موقع ملے تو وہ اپنے سابق مالکوں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر گھوڑی تو خیر دین کے ہاتھوں میں جوان ہوئی تھی۔ چودھری نے باتوں باتوں میں خیر دین سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ میں نے سپاہی عارف کو بلا کر خیر دین کے گاؤں جانے کا حکم دیا۔ یہ گاؤں ہمارے ہی تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ عارف میں جاسوسی کی صلاحیت پوری طرح موجود تھی اور وہ کسی ماہر جاسوسی کی طرح ہی پھرتیلا بھی تھا۔ دوران اس کیس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ ماہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی نے بری طرح بدحال کر رکھا تھا۔ بے انتہا حبس ہو رہا تھا اور میرے لیے اور بھی تھانے میں جھمیلے پڑے ہوئے تھے اور یہ میرے کافی اہمیت کے حامل کام تھے۔ ان کو کرنے میں مجھے 2 دن بیت گئے۔ دن بھی بہت گرمی پڑ رہی تھی، پر اچانک سے بادلوں نے آسمان پر گھیرا تان دیا اور کالی گھٹائیں امنڈ کر آ گئیں۔ موسم اچانک خوشگوار ہو گیا کی پھوار پڑنی شروع ہو گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش میں تبدیل ہو گئی۔ پھر بارش رک گئی اور تیز ہوائیں چلنے لگی۔ میں یہ سارا منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ کر لطف اندوز ہونے کے بعد اب دوبارہ سے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا کہ اچانک حوالدار عظمت کی شکل دروازے میں نظر آئی۔ ملک صاحب، خیر دین آیا ہے۔ خیر دین؟ میں اچھل پڑا، بھیجو اس کو۔ میرے لیے یہ بالکل غیر موقع بات تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے سامنے تھا۔ خیر دین کی عمر 60 سال کے آس پاس ہوگی، قد درمیانی اور رنگت گندمی، آنکھیں چندرائی ہوئی سی لگتی۔ ویسے خیر دین کی عمر کے متعلق آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ وہ کچھ پریشان سا لگتا تھا۔ اسے اچانک اور اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا۔ وہ خیال لفظوں کی صورت میں جب میں نے اس کے کانوں میں انڈیلا تو اس نے اور ہی کہانی سنا ڈالی، جو میں آپ کو مختصر کیے سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ تمہیں چھوٹے چودھری ماجد نے کوئی دھمکی تو نہیں لگائی؟ تو جناب ایسی کوئی بات نہیں، البتہ کل رات ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے۔ آج کل مویشیوں کی چوری کے بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے میں مویشیوں کے پاس ہی سو جاتا ہوں۔ مویشی بھی اب ہی رہ گئے ہیں میرے پاس، بس 2 بھینس ہیں اور 1 گائے تو بچی ہے۔ اچانک میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے داخلی دروازہ کوئی ہلا رہا ہو۔
میں نے چارپائی سے اٹھ کر پاؤں نیچے لٹکائے اور چپل کو ڈھونڈنے لگا۔ سین میں ہلکی سی روشنی والا بلب جلتا رہتا ہے۔ چپل پاؤں میں ڈال کر میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور پوچھا، کون ہے بھائی؟ خیر دین تمہارا ہی نام ہے؟ باہر سے ایک بھاری بھرکم آواز آئی۔ ہاں میں ہی خیر دین ہوں، آپ کون ہیں اور رات کے اس پیر آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں ڈر رہا تھا اور میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ میری آواز کانپ بھی رہی تھی۔ آنے والے نے کہا کہ تم بلا خوف و خطر دروازہ کھول دو، ہمیں چھوٹے چودھری ماجد نے بھیجا ہے۔ بھائی صبح آنا۔ اس وقت تو میں باقاعدہ خوف سے کانپنے لگا، میری آوازیں نہیں نکل پا رہی تھی۔ چودھری ماجد کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ منڈی میں چھوٹے چودھری ماجد کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، اور اب مجھے یہ خوف تو لاحق ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے یا تو قتل کرنے آئے ہیں یا کوئی اور نقصان پہنچانے۔ تم دروازہ کھولتے ہو یا ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں؟ ساتھ ہی مجھے اپنی گھوڑی کے ہی ننانے کی بھی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں نے اس طرح دروازہ کھول دیا جیسے کسی جن نے مجھ سے یہ کام کروایا ہو۔ وہ 3 سیاہ پونچھ تھے اور انہوں نے اپنے چہروں کو کالی چادروں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سب سے آگے تھا وہ دراز قد، اس نے گھوڑی کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ دراز قامت شخص نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا، یہ لو پکڑو اپنی گھوڑی، اور ہاں آئندہ چھوٹے چودھری ماجد کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ڈالنا ورنہ۔ پھر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ میں کافی دیر بت بنا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ طوفان تو گزر چکا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گھوڑی میرا ہاتھ چاٹ رہی ہے۔ مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے جس ہاتھ سے اس کی رسی غیر کے حوالے کی تھی، یہ بے زبان میرا وہی ہاتھ چاٹ رہی ہے۔ میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ جیسے میری محبت اور بے بسی کے وہ آنسو جو کافی دیر سے میری آنکھوں میں تیر رہے تھے، ٹپک کر اس کی گردن پر گر چکے ہیں۔ میں نے اسے اس کی مخصوص جگہ پر باندھ دیا اور داخلی دروازہ جو ابھی تک کھلا ہوا تھا بند کر کے چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری تو نیند ہی اڑ چکی تھی جناب۔ باقی رات میں نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح میں نے سارا ماجرا اپنی گھر والی کو جا سنایا۔ اس نیک بخت نے مجھے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا اور اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے نرم لہجے میں کہا، خیر دین، ہر وقت اللہ سے خیر کی توقع رکھنا چاہیے۔ اب تمہاری گھر والی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو بہت بہتر ہے جناب عالی۔ اب تم میرے 2 سوالوں کے جواب دے دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پوچھیے تھانے دار صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب تمہارے پاس 3 سیاہ پوش آئے تو کسی لمحے تمہیں محسوس ہوا کہ تم ان سے پہلے بھی مل چکے ہو، اور خاص طور پر اس دراز قد سیاہ پوش والے سے جو بولا تھا اور جس نے گھوڑی کی رسی تمہیں تھمائی بھی تھی؟ بالکل نہیں، البتہ یہ محسوس ضرور ہوا کہ وہ آواز بدل کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جیسے میرے دوسرے سوال کا منتظر ہو۔ اچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ جناب میں نے کیا چاہنا ہے، اب جو کچھ بھی کریں گے آپ ہی کریں گے، خیر دین نے کہا بڑھ کر کہا۔ خیر دین میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔ گھوڑی تو تم بیچ چکے ہو، یعنی کہ اس کے حقوق سے تم دستبردار ہو چکے ہو، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تحفظ دیا جائے۔ تم گھوڑی واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ بالکل جناب۔ تھانے دار صاحب اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور ہمیشہ خوش و خرم بھی رکھے۔ خیر دین نے گویا مجھے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو تم بالکل بھی نہیں گھبراؤ اور نہ ہی کسی قسم کی فکر کرو۔ پھر میں نے کانسٹیبل اکبر خان کو بلا کر خیر دین کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اکبر خان خیر دین کو لے جاؤ، اپنی بیرک میں اس کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرو، اور ہاں دیکھو یہ ہمارا مہمان ہے۔ میں بالکل اور 100% سمجھ گیا ہوں سر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور میں واقعی خیر دین کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گیا۔ مجھے اب بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ یہ تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہاتھیوں کی لڑائیوں میں چینٹیوں کی شامت آتی ہے، اس لیے میں نے خیر دین کو فی الحال تھانے میں ہی روکنا مناسب سمجھا۔ یہاں بھی مجھے ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں چودھری دوست محمد کو بلانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ سپاہی شہباز کی شکل مجھے دروازے میں نظر آئی۔ شہباز آ جاؤ، خیر تو ہے؟ سر دوست محمد چودھری کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ان کے ساتھ ایک عورت کی لاش بھی دیکھی گئی ہے، لگتا ہے کہ وہ بھی وہیں قتل ہوئی ہے۔ میں حوالدار شہباز کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا مطلب بھائی؟ 2 بندے حویلی سے آئے ہیں ملک صاحب اور یہ اطلاع لے کر آئے ہیں۔
ان کو بھیجو فوراً میرے پاس۔ یہ سب تو بالکل غیر متوقع تھا، اس کے متعلق تو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال 2 بندوں سے چھوٹا سا انٹرویو کرنے کے بعد میں نے ضروری تیاری کا حکم دے دیا۔ پتہ چلا تھا کہ چودھری اور عورت کی لاش کھیتوں کے پاس بنے ہوئے ڈیرے میں تھی۔ اس ڈیرے میں فتح محمد عرف پٹو اور ظریف رہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم ڈیرے پر پہنچ گئے۔ میرے ساتھ حوالدار شہباز اور انور تھے۔ یہ ڈیرا کم از کم 3 مرلہ قطع زمین پر بنا ہوا تھا۔ 2 کمرے تھے، ایک میں 4 پائیاں اور 1-2 میز کرسیاں تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں آلات زراعت رکھے ہوئے تھے۔ لاش ایک ہی چارپائی پر تھی اور جس حالت میں تھی وہ ان کے آپس کے تعلقات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دونوں کی ہی لاشیں ایک ساتھ گڈمڈ ہوئی تھیں۔ بہرحال میں نے بغور لاشوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں کو بڑی بے دردی سے کسی تیزدار چھری یا خنجر کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کیا گیا۔ 3 زخم چودھری کی چھاتی پر تھے، ان میں 2 زخم یقیناً دل کے مقام پر تھے، جبکہ تقریباً ایسی ہی حالت عورت کی تھی۔ یہ کام بڑے ہی مشتاق ہاتھوں کا تھا۔ چودھری کے متعلق اس تھانے میں آنے کے بعد جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا اس کا خلاصہ کچھ یہ تھا۔ وہ ایک حساس دل، مہربان اور مزاروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، مگر عورت کے معاملے میں کسی مرد کے متعلق کوئی بھی اندازہ لگانا ممکن کی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے حوالدار شہباز کی نگرانی میں بھجوا دی۔ اسی دوران محمد آباد کا نمبردار لیاقت میرے ساتھ ساتھ رہا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ لاشوں کی حالت سے یہ بات واضح تھی کہ دونوں کو اسی کمرے اور اسی چارپائی پر قتل کیا گیا ہے۔ نمبردار نے ہمارے بیٹھنے کا بندوبست اپنے حجرے میں کروا دیا۔ اس حجرے کے کمروں کی چھتیں کچی تھیں، دیواروں پر مٹی کا لیپ تھا۔ یہ قدرتی ایئر کنڈیشن کمرے تھے اور ان کا اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ ایسی جگہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ جگہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے حوالدار انور کو بھی حجرے کے باہر ہی رکنے اور ارد گرد نظر رکھنے کا حکم دیا اور خود نمبردار کے ساتھ اس کے حجرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو نمبردار صاحب، اب تمہاری لیاقت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ پوچھیے جناب، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا میں۔ لیاقت، تو میری بات سمجھے نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ ویسے تو چودھری صاحب بہت مہربان اور انسان قسم کے دوست تھے، لیکن نمبردار نے بات روک کر میری طرف دیکھا اور میز کی نگاہوں کا موسم سمجھتے ہوئے تسلی آمیز نیچے میں بولا، تم بالکل بے فکر ہو کر سب کچھ بتاؤ، میں جب تک اس تھانے میں ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور وہ واقعی میری بات سن کر بے فکر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ کہتے ہوئے زبان رک جاتی ہے، کسی کی عزت کا سوال ہے۔ اب کون سی عزت رہ جاتی ہے بھائی؟ لاشوں کی حالت نے تو سب کچھ عیاں کر دیا ہے اور اب تو 2 قتل ہو چکے ہیں، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دل میں نہ رکھو۔ وہ میری بات سن کر بولا، تھانے دار صاحب، چودھری صاحب نسیم عرف نمو کے معاملے میں بالکل بے بس تھے۔ بقول ان کے نسیم نے ان پر جادو سا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف دل سے ہی سوچتے تھے، دماغ کو کام میں ہی نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ ان کی بیوی نورین لاکھوں میں ایک ہے اور انہوں نے نورین کی خاطر مراد آباد کے چودھری ساجد سے دشمنی بھی مول لے لی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے ان کی دشمنی کی؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ پھر نمبردار نے مجھے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتائی تھیں۔ ان باتوں کا ذکر آگے کیا جائے گا تاکہ کہانی کا تسلسل قائم رہے۔ اس کے بعد میں نے نمبردار سے جو سوال و جواب کیے تھے ان کا ذکر میں کیے دیتا ہوں۔ چلو یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے، تم یہ بتاؤ کہ یہ نسیم کا چکر کب سے چل رہا ہے اور نسیم کا گھر کدھر ہے؟ تھانے دار صاحب، نسیم مراد آباد کے غریب اور مسکین سے مراد ہے تاج محمد عرف تاجو کی بیٹی ہے۔ اس کے خاوند عطا محمد نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اچھا، تم یہ بتاؤ کہ دوست محمد اور نسیم کے تعلقات کے متعلق لوگ کتنا جانتے ہیں؟ میں نے ایک اور زاویے سے سوال کیا۔ میرے خیال میں میرے علاوہ اس کے 2 نوکر پھٹو اور ظریف ہی جانتے تھے، اور نسیم کے گھر والے۔ جناب، اس کے متعلق تو میں کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، نمبردار نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ نسیم کا کوئی جوان بھائی وغیرہ بھی ہے؟ اوہ، یہ تو بتانا مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس نے کہا۔ اس کا ایک گنڈا سا بھائی بھی ہے، نام تو اس کا سجاد ہے، لیکن اپنے ہم نشینوں میں ساکا کے نام سے مشہور ہے۔
نمبردار نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اس قسم کا غیرت مند اور دلیر ہے کہ بہن کے متعلق کسی سے سن کر اس قسم کی واردات کر گزرے جیسی ہو چکی ہے؟ میں نے نمبردار کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل جناب، جیدہ اتنا ہی غیرت مند ہے۔ اس کے بعد میں نے ظریف کو بلا لیا۔ پھتو اور ظریف حوالدار انور کی زیر نگرانی میں تھے۔ میرا ارادہ ان دونوں سے الگ الگ تفتیش کرنے کا تھا۔ ظریف دبلے پتلے چٹھے والا بندہ تھا، رنگ صاف، گھنگریالے بال اور آنکھیں کچھ بے چین سی، جیسے انہیں کسی کی تلاش ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑا ہوا تھا جیسے اسی نے یہ واردات کی ہو۔ میں نے کہا، ظریف کیوں تم اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ میں نے اس کی بے چین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ جناب، میں اس لیے گھبرایا ہوں کہ کہیں آپ کو مجھ پر ہی شک نہ ہو۔ کیا شک کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ میں نے اسے گھڑتے ہوئے کہا۔ وجہ تو کوئی نہیں ہے جناب، لیکن میں نے سنا ہے کہ پولیس والے کھمبے سے بھی اقرار جرم کروا لیتے ہیں۔ اس نے مری مری آواز میں کہا۔ اچھا، کس سے سنا ہے تم نے؟ میں نے اب کے ذرا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ وہ مجھ سے بے تکلف ہو جائے اور اس کا کچھ ڈر بھی کم ہو جائے۔ بس جناب، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو تو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ میں اگر سچی بات کروں تو مجھے آپ مختلف لگیں۔ اگر میں تمہیں مختلف لگاؤں تو اور تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ چودھری صاحب اور نسیم کے درمیان رابطے کا کام کون کرتا تھا، تم یا فتح محمد؟ جناب، ہم میں سے کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جس دن نسیم نے آنا ہوتا چودھری صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آج رات دوسرے کمرے میں گزارو۔ ہم چٹائی اور گدے وغیرہ بچھا کر گزارا کر لیتے۔ اور صبح کی کیا روٹین ہوتی تھی؟ صبح ہم سورج نکلنے کے بعد کمرے سے نکلتے تھے۔ اس وقت نسیم جا چکی ہوتی تھی اور چودھری صاحب بھی جانے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ آج صبح کیا ہوا تھا؟ جناب، ہم رات کو کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتے تھے۔ کمرے کی 2 کھڑکیاں ہیں، آپ نے وہ دیکھی ہی ہوں گی، ایک سامنے کی طرف اور ایک پچھلی طرف۔ کیونکہ گرمیوں کے دن ہیں یہ، اس لیے ہم دونوں کھڑکیاں کھول کر سوئے تھے۔ چل ہمیں، اس نے کچھ رک کر سوچا، پھر یوں بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ تھانے دار صاحب، آج صبح ایک عجیب واقعہ بھی ہوا تھا۔ کون سا واقعہ؟ میں نے پراشتاق نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو جب ہم سو کر اٹھے تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا، دوسرے ہمارا سر بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا جیسے ہم نے بے ہوشی کی کوئی دوا پی لی تھی۔ اور میں اس کی یہ بات سن کر ساری بات سمجھ گیا۔ کسی نے اسپرے گن سے انہیں گہری نیند یعنی کہ انٹاغفیل کرنے والی کوئی دوائی ان کے چہرے پر اسپرے کر دی تھی۔ دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے تصدیق کے لیے ظریف سے پوچھا، کل رات جہاں تمہارے بستر تھے کیا وہ اس کھڑکی کے نیچے تھے؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، پچھلی رات کھیتوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے عین نیچے ہمارے بسترے تھے کل رات۔ اس کے بعد میں نے اسے فارغ کر کے فتح محمد کو بلا لیا۔ اس نے بھی وہی باتیں سنائیں جو ظریف بتا گیا تھا۔ میرے صرف ایک سوال کے جواب میں اس نے ایسی ایک بات بتائی کہ مجھے روشنی کی کرن نظر آ گئی۔ یہ سوال میں نے ظریف سے بھی کیا تھا، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تھانے دار صاحب، یہ لوگ بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہم ان کا نمک کھا رہے ہوتے ہیں اس لیے انکار نہیں کر سکتے، اور بعد میں یہی باتیں ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ نسیم سے پیغام رسانی کا کام میری بیوی سے کروایا جاتا تھا۔ تمہاری بیوی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور آج کل تمہاری بیوی کہاں رہ رہی ہے؟ وہ تو شروع سے ہی گاؤں مراد آباد میں رہ رہی ہے۔ میں ہفتے 10 دن بعد گاؤں کا چکر لگا آتا ہوں۔ اب ہمیں سارا فوکس گاؤں مراد آباد پر کرنا تھا۔ میں نے فتح محمد کو بھی فارغ کر دیا۔ تھانے سے گاڑی آ گئی تھی۔ میں نے سپاہی انور کو ساتھ لیا اور تھانے میں واپس آ گیا۔ اگلے دن لاش پوسٹ مارٹم کے بعد واپس آ گئی۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں نے لاشیں ورثہ کے حوالے کر دیں اور میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ وار خنجر سے کیے گئے تھے۔ چودھری کے سینے پر جو 3 وار تھے ان میں سے 2 دل تک چلے گئے، تیسرا وار ذرا ترچھا لگا تھا۔ یہی اس عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ موت کا وقت رات 12 سے 1 بجے تک کا تھا۔ ابھی میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ SI آفاق میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سر، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ گھوڑی واپس خیر دین کے پاس پہنچ چکی ہے۔
اور چودھری اس عورت کے ساتھ قتل ہو چکا ہے۔ میں نے ایسائی آفاق کی بات سن کر کہا تھا، بس کچھ نہ پوچھو، اس کیس میں انونیاں ہی انونیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیس ہمیں چکر در چکر رستوں پر لے جا رہا ہے اور ہمیں انہی چکروں میں سے اب کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ملک صاحب نوید بھی رپورٹ لے کر آیا ہے۔ اچھا، کیا رپورٹ ہے؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سر رپورٹ کا خلاصہ تو کچھ یوں ہے کہ چھوٹا چودھری واقعی زیادہ تر سندھ میں اپنی پھپھی کے پاس رہتا ہے اور کبھی کبھی ہی یہاں آتا ہے، اس لیے دشمنی کی وجہ اس سے پوشیدہ رہنا کوئی مشمبے یا حیرانگی کی والی بات نہیں۔ دشمنی کی وجہ نورین ہے۔ یہ نورین پہلے ساجد کی منگیتر تھی، پھر اچانک پتہ چلا کہ نورین کے والدین نے منگنی توڑ کر رشتہ چودھری کو دے دیا ہے۔ دراصل چودھری ساجد سے زیادہ مالدار ہے۔ سنا ہے چودھری نے دولت کے بلبوتے پر رشتہ لے لیا تھا۔ نورین کے والدین غریب اور لالچی ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ چودھری نے انہیں کافی نقد اور روپیہ دیا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اچھا کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ؟ تقریباً 10 سال پہلے کی۔ 10 سال پہلے کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ملک صاحب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ایسائی نے حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ چودھری ساجد کا بیٹا ماجد میری معلومات کے مطابق 17-18 سال کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چودھری ساجد کی شادی کم از کم 19 سال پہلے ہو چکی تھی۔ پھر یہ منگنی وغیرہ کا کیا چکر تھا؟ سر آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن نوید نے ساری بات واضح کر دی ہے۔ ایسا ہی اپنی بات کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے مزید بولنے کا میں منتظر رہا تھا۔ دراصل اس وقت چودھری ساجد کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس وقت ماجد کی عمر 8 سال ہوگی، اور وہ ویسے بھی اپنی پھپھی کے پاس رہا تھا، اس لیے منگنی نورین سے ہو گئی۔ اس لیے جب نورین کے لالچی ماں باپ کو اس سے بھی زیادہ موٹا مرغہ ملا تو انہوں نے آم کے ساتھ گٹلیوں کے دام بھی وصول کر لیے۔ اچھا تو یہ ہے ساری کہانی؟ میں نے اس کی بات سن کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اب کیا کرنا ہے سر؟ ماجد تو اس دوران سندھ جا چکا ہے۔ کب گیا ہے وہ؟ 3 دن ہو گئے سر۔ تمہارے خیال میں اتنے عرصے بعد چودھری ساجد چودھری پروار کر سکتا ہے؟ سر اس معاملے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ کچھ لوگ موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ کئی لوگوں کے سامنے یہ بات دہرا چکا تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے چودھری کو عبرت کا نشان بنانے کا موقع ضرور ملے گا۔ اچھا تو تم اب اکبر خان اور حوالدار عارف کو میرے ذرا پاس بھیج دو۔ ٹھیک ہے سر۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ضروری تیاری کے بعد مراد آباد کی طرف جا رہے تھے۔ جب چودھری ساجد کو ہمارے آنے کا پتہ چلا تو وہ خود حویلی کے دروازے پر ہمارے استقبال کے لیے آیا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس کی عمر 44 سال کے قریب ہوگی، صحت قابل رشک تھی اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ میں نے اکبر خان اور عارف کو گاڑی کے پاس ہی چھوڑا اور خود چودھری کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ چودھری ساجد کی حویلی چھوٹی سی تھی، لیکن سامان سے اس کا اعلیٰ ذوق جھلکتا۔ ایک نوکر ٹائپ بندہ ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ چودھری نے میرے منع کرنے کے باوجود اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو غفورے، ٹھنڈا دودھ اور ٹھنڈے آم لے آؤ، اور ہاں باہر جیپ میں بھی 2 مہمان ہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ پھر میرے اور چودھری صاحب کے درمیان رسمی قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں کے دوران میں ہم آم اور دودھ سے بھی مستعد ہو چکے تھے، اور اب جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اس کے لیے میں نے میدان تیار بھی کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے میدان میں لاتے ہوئے کہا تھا، چودھری صاحب مجھے آپ سے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، اور کیا بات کرنے آئیں گے اس کی بھی میں نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ چودھری نے میری بات سن کر خوشگوار موڈ میں کہا، کیا مطلب بھائی؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ چودھری دوست محمد اپنی محبوبہ کے ساتھ عبرتناک انجام سے دوچار ہو گیا ہے، اور یہ آپ کی خواہش بھی تھی۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا یہ غیر فطری خواہش تھی؟ میرے خیال میں یہ سب باتیں آپ کے علم میں آ چکی ہوں گی، اس لیے اب ان تمام باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چودھری نے کہا۔ پھر میں نے گھوڑی والا واقعہ اس کے گوشے گزار کیا۔
तमाम किस्सा सुनकर चौधरी ने जोरदार कहका लगाया और फिर हंसी को रोकते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मेरी इस दुश्मनी चौधरी के साथ के मुतालिक माजिद को बिल्कुल भी नहीं पता। अगर इसे दुश्मनी के मुतालिक कुछ पता होता तो हर सूरत उस घोड़ी को ख़रीद लेता। उसने घर आकर मुझसे इस बात का जिक्र किया था कि इस हुलिये के बंदे ने उसके साथ इस घोड़ी के मामले में जिद की थी। मैंने उसे कहा कि दफ़ा करो और जाने दो। मैंने इसे फिर भी चौधरी के मुतालिक सिर्फ इतना ही कहा था कि वो मेरे जानने वाला है। चौधरी साहब, आप समझदार बंदे हैं। माजिद बिल्कुल नौजवान खून है। हो सकता है कि उसने ये बात दिल में रख ली हो और ख़रीदी हुई घोड़ी पहले चोरी करवाई और फिर खैरदीन को वापस करवा दी और अपना नाम इस्तेमाल करवाया। चौधरी ने मेरी बात के आखिर में अपने तंज का तड़का लगाया। क्या ये बचकाना हरकत नहीं लगती थानेदार साहब? नौजवान बेवकूफ़ी की हद तक दिलेरी होता है। वो अपनी अना की तस्कीन की खातिर इस किस्म के बचकाना काम करते रहते हैं। मैंने एक दलील दी। जनाब, मेरी ये अकल बात तस्लीम नहीं करती। वैसे थानेदार साहब, ये भी हैरानगी वाली बात है कि जिस रात घोड़ी वापस की गई इसी रात कत्ल भी हुए और माजिद इस वक्त रात के पहर सिंध में पहुंच गया था। तो फिर आपके ख्याल में ये हरकत नसीम के भाई की हो सकती है? ये मुमकिन तो है जनाब, लेकिन इस सेटअप में घोड़ी की वापसी वाला मामला किसी तरह फिट नहीं आ रहा। चौधरी ने कुछ सोचते हुए कहा, बहरहाल थानेदार साहब, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। मैं इस बात से अलबत्ता खुश हूँ कि सांप भी मर गया है और लाठी भी नहीं टूटी। चौधरी ने तकरीबन सारे शक रफ़ा कर दिए, लेकिन मैं इसे अभी भी मुश्तबों की फहरिस्त से खारिज करने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल कुछ शक और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मेरे जहन में थे। हम जब थाने में वापस आए तो एक और हैरत अंगेज़ ख़बर हमारी मुंतज़िर थी। मुझे बताया गया कि अकबर और मुराद आए हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे खुद इन दोनों की तलाश थी, क्योंकि घोड़ी के साथ ये दोनों भी गुम हो गए थे। और फिर चंद लम्हों बाद ही हवालदार शहबाज इन दोनों को लेकर मेरे पास आया था। मैंने शहबाज को कमरे में ही रुकने का इशारा किया और इन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ थे अब तक? और अब आ गए हो तो देखो सच बोलना, वरना मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हशर कर दूंगा। जनाब, आपके सामने हमारी औकात ही क्या है? हम आपके सामने कैसे झूठ बोल सकते हैं? दरअसल हम इस रात बेखबर सो रहे थे कि अचानक मेरी चारपाई पर ठोकर लगी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने देखा कि 3 सियाहपोश बल्ब की मगलेची रोशनी में मेरे सामने खड़े हैं। मैंने दूसरी चारपाई की तरफ देखा। मुराद भी उठ बैठा, खौफज़दा नज़रों से इन सियाहपोशों की तरफ देख रहा था। इनमें एक सियाहपोश ने बड़ी बैठी हुई आवाज़ में कहा, तुम दोनों उठकर बाहर गाड़ी में बैठ जाओ। देखो आवाज़ ना निकले, वरना यहीं ख़त्म कर दूंगा। मैंने देखा कि उसके हाथ में पिस्तौल या पिस्टल दबा हुआ है और उसका रुख हम दोनों की तरफ है। उसका लहजा कह रहा था कि वो अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना देगा। थानेदार साहब, यकीन करें आप, हमारा इस वक्त वही हाल था जो अचानक गहरी नींद से उठाए गए बंदों का होता है। हमारी तो गोया गिग्गी ही बन गई। हमने बिला चूं चरा उनके कहने पर अमल किया। ये एक मिनी ट्रक था। गाड़ी में लाकर पिस्तौल ब्रादर ने हमें वहाँ पड़ी रस्सियों से बांध दिया और हमारे मुंहों में कपड़ा ठूस दिया। कुछ देर के बाद हमने देखा कि घोड़ी को भी गाड़ी में लाकर बांध दिया गया है। अकबर का बयान अभी जारी था कि मैंने उसे टोकते हुए कहा, आगे तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो ना, मैं समझ गया हूँ। तुम ये बताओ कि फिर यहाँ कैसे नज़र आ रहे हो? कल रात हम इस मकान में ही सोए थे जिसमें हमें रखा गया, लेकिन आज सुबह हमारी आँख एक पार्क में खुली है। हम चौधरी साहब के साथ इस थाने के पास से कई बार गुजरे थे। हमने आपस में मशवरा किया और फिर यहाँ आ गए। हमने सोचा शायद चौधरी साहब हमारी बात का यकीन ना करें। अकबर ने जवाब दिया, तुम्हारे चौधरी साहब अब कुछ समझने और कहने की हद से गुजर चुके हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मतलब है आपका थानेदार साहब? वो मेरी बात से यूँ उछले जैसे कुर्सी पर कोई नाग उगाया हो। उसने अचानक उसे उछलने पर मजबूर कर दिया हो। मैंने मुराद की तरफ देखा, वो भी फटी फटी आंखों से मुझे ही देख रहा था। मैंने इन्हें हालात से आगाह करना मुनासिब समझा। थानेदार साहब, ये कैसे हुआ और किसने ये जुल्म किया है? दोनों ने एक जुबान होकर कहा, अभी कातिल या कातिलों की मुझे तलाश है। तुम इस औरत के मुतालिक कुछ जानते हो?
جو چودھری صاحب کے ساتھ قتل ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں جناب، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ چودھری صاحب نرم دل، غریب و مجبوروں کے ہمدرد تھے اور ان کے کام آتے رہتے تھے، اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ اس لیے میرا تو اندازہ یہی ہے کہ یہ عورت خود ہی ان کے گلے پڑ گئی ہوگی۔ اکبر نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور نہ اتنے کڑوے کے تھوک دیں۔ پھر اگر عورت چاہے تو بڑے بڑے پارساؤں کے دل پر قبضہ کر لے اور انہیں انجام کی طرف سے غافل کر دے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، مجھے تو بہرحال قاتلوں کی تلاش تھی۔ جس بندے نے نسیم یعنی کہ مقتولہ کو طلاق دی تھی، میں نے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھا، اور نسیم کا بھائی، اسے بھی مشتبہ افراد میں شامل رکھا تھا۔ اس گھوڑی کی چکر نے مجھے ایسے چکر دیے تھے کہ میرے دماغ کو بھی چکر آ گئے تھے۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ خیر دین کو میں نے واپس بھیج دیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اکبر ذہین اور عقل مند ہے، جبکہ مراد بے وقوف سا لگتا ہے۔ اس لیے میں نے اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا ہے کہ 3 سیاہ پوشوں میں سے ایک بیٹھی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ اس کی آواز کسی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی یا؟ تھانے دار صاحب، صرف وہی بول رہا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ آواز بدل کر بول رہا تھا۔ بہت خوب، تم واقعی ذہین ہو۔ اکبر، تمہیں کچھ شک ہے کہ یہ بندہ تمہارا جانا پہچانا ہے؟ بے شک، سوچ لو پھر بتاؤ۔ اور اکبر چند لمحوں کے لیے سوچ کی عطا گرائیوں میں چلا گیا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن کیا اکبر؟ میں نے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی بات ہے، جو بھی خیال ہے، یا جو بھی وہم تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، مجھے بتا دو۔ مجھے محم سے خیال آتا ہے کہ وہ سیاہ پوش ہو سکتا ہے۔ میں اچھل پڑا، اس کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پھر تھانے دار صاحب، ایک اور بات بھی ہے۔ چودھری صاحب کہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ میرا ایک راز اس کے پاس ہے جس نے میرے پاؤں میں مجبوریوں کی زنجیر ڈال دی ہے۔ میرا دماغ روشن ہو گیا۔ ابھی میں اس بندے کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ خود بھی سوچیں اور اندازے لگائیں۔ میں نے اکبر اور مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بے فکر ہو کر جاؤ اور اپنی مالکن مقتول کی بیوہ کو ساری رام کہانی سنا دو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جانا۔ ان کو رخصت کرنے کے بعد میں نے سپاہی عظمت اور عارف کو بلا کر انہیں مطلوبہ بندے لانے کے لیے بھیج دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بندہ ہمارے سامنے تھا۔ اس بندے کو کمرے میں حوالدار عارف لے کر آیا۔ عارف، تم کمرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے اور انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا پڑے۔ وہ میری بات سن کر چلا گیا۔ ہاں تو جناب، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نے تو تمہیں صرف گپ شپ کے لیے بلایا ہے۔ گپ شپ کے لیے؟ اس نے زیر علم دہراتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے۔ یہ گھوڑی کا کیا قصہ ہے؟ وہ تو میری معلومات کے مطابق خیر دین کے پاس۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ میں نے گرم لوہے پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ بولے بادشاہ، وہ ادھر ادھر کی کرنے لگا۔ وہ مکمل طور پر میری گرفت میں آ چکا تھا۔ سنا ہے کہ تم آواز کو بڑی اچھی طرح بدل لیتے ہو، کبھی بیٹھی ہوئی، کبھی منمناتی ہوئی آواز نکالتے ہو۔ پھر وہ ہو گیا جس کی مجھے توقع تھی۔ مطلوبہ بندے نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اس طرح میری گرفت میں آ چکا تھا کہ اس کے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی کہ سپاہی دروازے میں کھڑا ہے۔ اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ سپاہی کی لات کھا کر اوندھے منہ فرش پر آ گرا۔ اس کے پیچھے سپاہی بھی آ گیا۔ اس نے اس کی پنڈلی پر اپنے بوٹ کی ٹھوکر لگائی تو وہ کسی زخمی بیل کی طرح ڈگڑاتا ہوا پنڈلی پکڑے دورہ ہو گیا۔ پنڈلی کی چوٹ ویسے بھی بڑے بڑے سرماؤں کو چٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہے۔ میں نے سپاہی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ تم نے بڑا ہی لاجواب اور اچھا کام کیا ہے۔ سپاہی نے میری شہری سے مزید شہر ہوتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کا منہ میری طرف کرتے ہوئے کہا، تھانے دار کے صاحب کے سوالوں کے سیدھے سیدھے اور کھرے جواب دو، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی بول اٹھے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پھٹ گئی ہے اور اس سے خون رس رہا ہے اور اس کے چہرے پر اذیت کے آثار ہیں۔ پھر اس نے ہمیں سب کچھ بتانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، لیکن جس شخص کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا
اس کا نام سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ سب انسانی نفسیات کا کرشمہ تھا، انا کی تسکین کا مسئلہ تھا، کچلی ہوئی خواہشات کا شاہ خزانہ تھا۔ سب سے پہلے مطلوبہ بندے کا میں تعارف کروا دوں، یہ زمرد تھا، جی ہاں، ضلع دار کا منشی۔ اسے شراب اور شباب سے رغبت تھی اور اکثر ضلع دار کے پیسوں میں ہیرا پھیری کر کے اپنے شوق پورے کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ چور اور بدی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی اور پیسوں میں ہیرا پھیری بھی ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ آخرکار چودھری کو بھی پتہ چل گیا، وہ اس سے باز پرس کرنے لگا۔ ادھر شومئی قسمت تقدیر سے کہ زمرد کو نسیم کے متعلق پتہ چل گیا اور اس نے چودھری کو راز افشا کرنے کی دھمکی دے کر نہ صرف اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا بلکہ اب اس سے مزید پیسے بھی ایٹھنے لگا۔ پھر چودھری کی گھوڑی بھی چوری ہو گئی۔ چودھری پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے بلایا۔ میرے اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور جن خدشات کا اس نے اظہار کیا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ بقول زمرد کے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چودھری کو قتل کر دے گا، لیکن ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن چودھرانی یعنی کہ نورین نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو زمرد، مجھے چکر دینے کی کوشش نہیں کرو، مجھے اپنے شوہر اور تمہارے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے۔ تم حساب کتاب میں ہیرا پھیری کر رہے ہو اور تمہارے دوست محمد صاحب نسیم نامی اس عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ویسے تو یہ کام تم بھی کرتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم نے ہی نسیم کو دوست محمد صاحب سے ملوایا ہو۔ بی بی جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نسیم کو چودھری صاحب سے نہیں ملوایا۔ البتہ تم نے حساب کتاب میں ہیرا پھیری ضرور کی ہے۔ اس نے اس کی بات اچک کر کہا تھا، بی بی جی بس غلطی ہو گئی، اب آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کی تو بعد میں سوچیں گے، پہلے تم یہ گند صاف کرو۔ نورین نے معنقد نظروں سے منشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منشی نے اس کی بات سن کر کہا، کیا مطلب بی بی جی؟ مجھے دوست محمد صاحب کا اور نسیم کا اب پتہ صاف کرنا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ منشی اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے کسی ایسی زبان میں بات نہیں کی جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، اچھی طرح سوچ لو، ورنہ جیل تو ویسے بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ بی بی جی، اس طرح تو میں سیدھا پھانسی کے تختے تک پہنچ جاؤں گا۔ منشی عرف زمرد نے اس کے سامنے ہلکا سا احتجاج کیا۔ ارے بے وقوف، تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ چودھری صاحب کی مراد آباد کے چودھری ساجد سے کھٹپٹ ہے۔ تم جس رات وہ کمینی بھی دوست محمد کے ساتھ ہو، تم ان دونوں کو اس طرح قتل کرنا کہ سارا شک چودھری ساجد پر چلا جائے۔ اب آئی سمجھ میں میری بات کہ نہیں؟ اس کے لیے تو مجھے پہلے میدان بنانا پڑے گا بی بی جی، بڑے ہی پاپڑ بیڑنے پڑیں گے اور خرچہ بھی ہوگا۔ تم خرچے کی پرواہ نہ کرو، تم بس میرا یہ کام کرو، میں تمہیں 50,000 روپیہ دوں گی۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ اس وقت تک گھوڑی آ چکی تھی۔ اس طرح زمرد نے 2 بندوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کام شروع کر دیا، اور پھر شک کی توپوں کا رخ چودھری ساجد کی طرف موڑنے کے لیے اس نے گھوڑی چوری کر کے واپس کرنے کا جو ڈرامہ کیا وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور اکبر اور مراد کو اغوا کرنے کے بعد چھوڑنے والی کہانی بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ یہ سب میرے خیال میں بچکانہ قسم کی باتیں تھیں، یہ سارا ہی سیٹ اپ احمقانہ قسم کا تھا۔ اصل میں زمرد اپنی طرف سے سیانہ کوا بنا تھا اور گندگی میں منہ جا پڑا تھا اس کا۔ اب جاتے جاتے نورین کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کو میں نے تھانے بلوا کر پوچھ تاچھ کی، اس کی پوچھ تاچھ اور اس کا بیان میں آپ کو مختصر طور پر سنا دیتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، یہ زمرد بڑا ہی کمینہ اور خود غرض ہے، میں نے اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ اپنے ہی بیان سے پھرنے لگی۔ مجھے تو دوست محمد صاحب اور کسی نسیم کے تعلقات کا کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ بات جانتی ہوں کہ یہ دوست محمد صاحب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہا ہے۔ آپ اسے پھانسی کی سزا دلوائیں۔ عدالت نے میرے کہنے پر یا نورین کے کہنے پر سزا نہیں دینی تھی، بلکہ قانون کے مطابق سزا دینی تھی۔ میں نے بہرحال زمرد کے شراکت داروں کو بھی گرفتار کروانے کے بعد چاروں کے نام پرچہ کاٹ کر انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ عدالت میں بھی نورین اپنے بیان پر قائم رہی۔ نورین کے خلاف کوئی پختہ ثبوت بھی مجھے نہیں مل سکا تھا۔ زمرد کا وکیل کوئی ایسا گواہ عدالت میں پیش نہیں کر سکا جس کے سامنے نورین نے کہا ہو کہ زمرد دوست محمد کو اور نسیم کو دنیا کے تختے سے ہٹا دے، وہ بھی کافی چالاک اور ذہین عورت تھی۔ اس طرح کے کاموں میں اسی طرح ہی تو ہوتا ہے۔ عدالت نے زمرد کو عمر قید
اور اس کے ساتھیوں کو 10 سال باقاعد مشقت کی سزا سنا دی۔ نورین کو عدالت نے باعزت اس کیس سے بری کر دیا۔ بہرحال ایک بات تو طے تھی کہ زمرد نے سیانہ کبا بننے کی کوشش کی تھی، اور جاتے جاتے گھوڑی کے متعلق بھی عرض کر دوں کہ نورین نے گھوڑی خیر دین کے پاس ہی رہنے دی۔ اس نے کہا تھا کہ کسی سے اس کی محبوب چیز نہیں چھیننی چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ بھی ایک اس کا ذو معنی فقرہ تھا۔